البتہ ایک پانچواں رفع الیدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں قتادہ جو ہیں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو، وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی۔ یہ تدلیس کو میں آج انشاءاللہ آگے چل کے ایڈریس بھی کروں گا، یہ کس بلا کا نام ہے۔ تو بہرحال سما کی تصریح موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ کاتب کی غلطی سے جو ہمارے پاس سنن نسائی موجود ہے اس میں ایک راوی ہیں سعید، وہ شعبہ لکھے گئے، کیونکہ سعید اور شعبہ کو اگر لکھے نا عربی کے اندر تو اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ چونکہ سنن نسائی اوریجنل کتاب جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس میں 11,770 احادیث ہیں، اور جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے یہ ان کے شاگرد ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تھی، اسی میں سے جو ہے آپ سمجھے ایکسٹریکٹ کر کے اس میں 5,761 احادیث ہیں۔ تو اوریجنل بک وہ ہے، اگر اس بک کو کھولیں تو اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 672 نمبر یہ حدیث ہے، اور ہماری والی جو سنن نسائی ہے اس میں 1086 ہے۔ اس کو اگر کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سعید نے روایت کی ہے قتادہ سے، اور قتادہ مدلس ہے، مدلس دونوں جگہ موجود ہے، اور یہی وہ سنن نسائی الکبریٰ ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے تو باقی بھی ہو گئے۔ تو بھائیو سجدوں میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں، اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، منسوخ کوئی نہیں ہوا۔ البتہ اب یہ آگے کڑوی بات، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں جن سے صحیح سند کے ساتھ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور وہ عام صحابی نہیں، وہ ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچپن میں ہی اٹیچ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور بصرہ میں 93 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر تیسرا ہے، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عمر کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ 105 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، بس ان کا عمل آیا ہے، انہوں نے اس کو مرفوع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ مرفوع نہیں کیا لہٰذا یہ ان کا اپنا عمل ہے، اور جب صحابی سے کوئی عمل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس پر پھر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجدوں میں نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اور انس ابن مالک کرتے تھے، اور یہ پھر محدثین نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ وہ مستحب کے طور پر کرتے تھے کہ اس وقت بھی میں رفع الیدین کروں، تعظیم کے طور پر، جیسا کہ ہر مین رکن کی تعظیم میں رفع الیدین آتا ہے، قیام سے پہلے رفع الیدین، رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین، اور رکوع کے فوراً بعد رفع الیدین، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الیدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل کوفہ کو چھوڑ کر اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سلفی اہل حدیث ہوں، یہ سب اور اہل تشیع ان کی نماز کا ایک طریقہ ہے۔ اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے، اہل تشیع بھی جلسہ استراحت کر کے یعنی پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے ہیں، جو صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے ٹکی والا، وہ میں نے پچھلی دفعہ وہ بھی ایڈریس کر دیا تھا، وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں جو بنایا گیا ہے۔ لہذا سجدوں میں رفع الیدین بھی جائز ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ رفع الیدین سجدوں میں نہ کیا جائے۔